بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے دست کوز اگر، قسط نمبر 61 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زوبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عائشہ اختر کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس مجمع سے نکل جائے، مگر عائشہ اختر کو شاید اس کے احساسات کا علم تھا، تبھی انہوں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا اور ہنستی مسکراتی آگے اور آگے بڑھی جا رہی تھی۔ زوبیہ کو بچپن سے ایسے بڑے بڑے فنکشنز اور پارٹیز سے گھبراہٹ ہوتی تھی، اس لیے وہ تقریبات میں جانے سے کتراتی تھی، مگر آج عائشہ اختر زبردستی سے لے آئی تھی۔ وہ خوب تیار کر کے اپنی پسند سے انہوں نے اس کے کپڑے نکالے تھے، بقول عائشہ اختر کے تمہارے پاپا کے دوست کی سلور جوبلی اینیورسری ہے، لہٰذا تمہیں وائٹ پر سلور کام کا جوڑا ہی پہننا چاہیے اور اس بڑے بڑے سلور آویزے ہلکے میک اپ کے ساتھ، جو کہ عائشہ اختر ہی نے کیا تھا۔ زوبیہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ محفل میں اٹھنے والی ہر نظر اسی پر ٹھہر رہی تھی اور یہی بات عائشہ اختر کا سیر و خون بڑھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی گردن فخر سے تنی جا رہی تھی۔ جس مقصد سے اسے یہاں زبردستی لائی تھی وہ پورا ہوتا لگ رہا تھا۔ عالم صاحب کے گھرانے سے ان کی کوئی بہت گہرے مراسم نہیں تھے، بہت ہی دیر تکلف کا ملنا جلنا تھا، کبھی سال 2 سال میں ایک بار ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے یا کوئی بہت بڑا فنکشن کرتے تو ایک دوسرے کو بلا لیتے۔ ایسے کاروباری دوستوں سے ایسے ہی ملنا جلنا ہوتا ہے، جبھی زوبیہ انہیں جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کے گھر کبھی آئی تھی۔ خود عالم صاحب بھی بلال اختر کے گھر اکثر و بیشتر اکیلے ہی آئے تھے، وہ بھی کسی ضروری کام سے، لیکن عائشہ اختر ان کے فنکشن میں ایسے شرکت کرنے آئی تھی جیسے وہی ان کے لیے سب سے اہم ہو، کیونکہ بلال اختر نے انہیں بتایا تھا کہ فرقان حسن بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور وہ خرم سے ملنے کے لیے بری طرح بے چین تھیں۔ اس کی تعریفیں اتنی سنی تھیں کہ تجسس جاگ اٹھتا، ایک قدرتی بات تھی۔ دوسرے یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ زوبیہ اگر کسی سے دوستی ہو گئی ہے، جو کہ نہایت حیران کن بات ہے، تو وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ وہ تو دل ہی دل میں زوبیہ کی شادی تک کا پلان بنا بیٹھی تھی۔ ان کی بیٹی کی شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے ہو، یہ صرف ارمان نہیں بلکہ ان کی زندگی کا مقصد سا بن گیا تھا۔ حالانکہ زوبیہ کی ذہنی حالت کی وجہ سے وہ ایسی امید کب کی چھوڑ چکی تھی، مگر جب سے انہوں نے خرم کا ذکر سنا تھا، ان کے ٹوٹے خوابوں کو ایک نئی تعبیر مل گئی تھی۔ دوسری طرف زوبیہ ان کا جوش اور جذبہ دیکھ کر بالکل انکار ہی نہ کر سکی، ورنہ ایسے محفلوں میں جانے کا اسے شوق نہ تھا، نہ ہی عادت، بلکہ اسے تو وحشت ہوتی تھی، اور عائشہ اختر نے جس طرح اسے اہتمام سے تیار کیا تھا، اس پر تو ان سے اختلاف ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ عائشہ اختر کی ملاقات اپنی ایک خاص دوست سے ہو گئی اور وہ ان سے باتوں میں مشغول ہو کر زوبیہ کو فراموش کر بیٹھیں، ورنہ محفل میں اسے لیے پھرتی رہتی اور ہر ایک سے اس کا تعارف کرائی جاتی۔ زوبیہ عائشہ اختر کو اپنی ساڑی کی تفصیلات سنانے میں مصروف دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے کھسک آئی اور ایک خاموش اور الگ تھلگ کونے میں رکھی میز کے پاس چلی آئی۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے پر زوبیہ نے ایک پرسکون سانس لیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان ہنستے مسکراتے لوگوں میں اپنا آپ بالکل بے تک اور بے محل لگا۔ ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف تمام مہمانوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے زندگی میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، سب کے سب اپنے آپ سے مگن اور آسودہ لگ رہے تھے، کسی کو زندگی سے کوئی شکوہ اور حالات سے کوئی شکایت ہی نہ ہو۔ کیا واقعی ایسا تھا یا یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا؟ زوبیہ ان سب کے چہرے کھوجتے ہوئے اپنے سوال کا جواب تلاشنے لگی۔ جواب تو اسے کیا ملتا، اور بلیک پینٹ شرٹ پر کریم کلر کی واسکٹ اور کریم ہی کلر کی ٹائی لگائے نہایت ڈیشنگ نظر آتا نہ خرم اسے نظر آ گیا۔ ایک پل کے لیے تو زوبیہ چونک اٹھی، خرم کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ حیران تو وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، مگر اسے فوراً ہی اپنی حیرت پر قابو پانا پڑا، کیونکہ اس کے سارے دوست اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا
کہ زوبیہ اسے حمید کے ساتھ دیکھے، لہٰذا وہ تیزی سے زوبیہ کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر اس نے یہی کیا تھا کہ وہ کولڈ ڈرنک لینے جا رہا تھا۔ چنانچہ ہارون وغیرہ میں سے کسی نے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ کس سمت بڑھ رہا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خرم کو حقیقتاً اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وکی کے والد کی سلور جوبلی تھی اور اس سے پہلے وکی کے گھر کسی فنکشن میں اس نے زوبیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرح سے وہ یہاں آیا ہی زوبیہ کی وجہ سے تھا۔ جب سے فرقان حسن نے زوبیہ کی بابت باز پرس کی تھی، خرم بہت محتاط ہو گیا تھا، ورنہ وکی کے انوائٹ کرنے پر اس کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ فرقان حسن پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے مزاج یا معمول میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ البتہ یہاں زوبیہ کو دیکھ کر وہ چند ثانیے کے لیے ضرور بھول گیا کہ اگر فرقان حسن نے اسے زوبیہ سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو بھی ان کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک بات آئی تھی کہ کہیں حمید کو دیکھ کر اسے پھر وہ دورہ نہ پڑ جائے، اور حمید کے ساتھ اسے کھڑا دیکھ کر وہ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ وہ زوبیہ پر بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ حمید کو جانتا ہے یا اس کی حمید سے دوستی ہے۔ بیٹھی ہوں یہاں آ کر تو کچھ بھی نہیں رہی۔ زوبیہ کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے اس عجیب و غریب سوال کا۔ خرم کو خود بھی اپنے سوال کی نامناسب ہونے کا احساس ہوا تو وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں میرا مطلب تھا تم عالم انکل کی فیملی کے کسی فنکشن میں کبھی نظر نہیں آئیں، اسی لیے۔ ہاں، میں پارٹیز میں جانا پسند نہیں کرتی۔ آج تو ماما زبردستی مجھے لے آئی ہیں، ورنہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں ان کے کسی فنکشن میں پہلے کبھی آئی ہوں یا نہیں۔ زوبیہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو خرم بے اختیار نظریں گھما کر اپنے والدین کو ڈھونڈنے لگا کہ اتنے رش میں وہ اسے نظر نہیں آئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زوبیہ کو یہاں سے چلے جانے کے لیے کہے۔ اگر وہ زوبیہ کے والدین سے بات کرتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے اس مطالبے کی وجہ پوچھیں گے۔ اب وہ انہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہاں ایک لڑکا موجود ہے جسے دیکھ کر زوبیہ کو دورہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کی صورت میں سوالوں کی ایک فہرست اس کے سامنے آ جاتی جن میں سے ایک کا بھی جواب دینا ممکن نہیں تھا، وہ بھی بھرے مجمع میں۔ خرم، آپ نے کسی لڑکے کے بارے میں کچھ پتہ کیا جو مجھے یونیورسٹی میں نظر آیا تھا؟ زوبیہ نے ایک دو بار خرم کو فون کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس وقت خرم کا فون بزی تھا۔ خود زوبیہ بھی کچھ دن گھر میں سکون سے بیٹھنا چاہ رہی تھی، اس لیے خرم کا نمبر زیادہ ٹرائی بھی نہیں کیا، مگر اب اسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ پوچھنے بنا نہ رہ سکی۔ خرم اس کے سوال پہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جس کا زوبیہ کچھ اور ہی مطلب سمجھی اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، آئی ایم سوری۔ اب بھلا اس کے بارے میں کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اسے دیکھا تھوڑی ہے، اور نہ ہی میں آپ کو اس کا حلیہ وغیرہ کچھ بتا سکتی ہوں جو آپ اسے پہچان لیتے۔ ویسے تو میرے پاس شائستہ خالہ کے بنائے اس کے اسکیچز ہیں، وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن انہیں دیکھ کر آپ اس لڑکے کو پہچان نہیں سکتے۔ ان اسکیچز میں وہ شکلیں اتنی واضح نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس یونیورسٹی آنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن میں یونیورسٹی آنا نہیں چاہتی۔ خرم بالکل بے دھیانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کا ذہن تو اسے یہاں بھیجنے کا کوئی طریقہ سوچنے پر الجھا ہوا تھا، مگر زوبیہ کی آخری بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آنا نہیں چاہتی؟ مگر کیوں؟ خرم نے حیرانی سے اس کا جملہ دہراتے ہوئے پوچھا۔ اسے تو لگ رہا تھا زوبیہ یونیورسٹی آنے کے لیے اصرار کرے گی اور خرم کو اسے ٹالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہاں تو وہ خود ہی آنے سے کترا رہی تھی۔ وہ وہاں یونیورسٹی میں، وہ کچھ کہتے کہتے جھجک گئی۔ یونیورسٹی میں کیا؟ آپ کی منگیتر کو میں فیس نہیں کرنا چاہ رہی، وہ جانے مجھے کیا سمجھ رہی ہیں؟ زوبیہ نے بلا تکلف اظہار کر دیا۔ خرم اس کی بات سن کر گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے تو کچھ نہیں سمجھ رہی، لیکن خرم کو یہی سمجھ رہی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر زوبیہ کچھ شرمندہ سے انداز میں کہنے لگی، آپ کی منگیتر نے آپ پر بعد میں بہت غصہ کیا ہوگا نا؟ نہیں، اب بلکہ وہ تو میرے ساتھ گاڑی میں تمہیں ہسپتال لے کر گئی تھی، خرم نے اطمینان سے کہا۔ واقعی؟ زوبیہ بڑی حیران لگ رہی تھی۔ خرم اس کی حیرت پر بے اختیار مسکرا دیا اور نہ جانے کیوں اپنی فطرت کے برخلاف اسے صفائی دینے لگا۔ اس میں بچپنا ہے،
اس لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے، ورنہ تو ہم دونوں کے بیچ سب سیٹ ہے۔ زوبیہ جس طرح خرم کو دیکھ رہی تھی، خرم کو اپنی بات خود بھی بہت بناوٹی لگی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب وہ اپنی بات سے پھر نہیں سکتا تھا، لہٰذا اسے نبھانے کے لیے مزید کہنے لگا۔ حالانکہ وہ یہاں لمبی نشست کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو فوراً یہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا، مبادا فرقان حسن یا بلال اختر ان دونوں کو ساتھ نہ دیکھ لیں۔ اصل میں ہماری ایک معمولی سی بات پر لڑائی ہو گئی تھی، اس نے تمہیں بھی میرے ساتھ دیکھ لیا، بس اسی لیے بھڑک اٹھی تھی، خرم نے کہا، مگر ابھی بھی وہ خرم سے متفق نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے بولی، مجھے کسی کے ذاتی معاملوں میں دخل اندازی کی عادت نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ میری اتنی مدد کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گی۔ اپنی منگیتر سے ایک بار کھل کر بات ضرور کر لیں، آیا وہ شادی پر رضامند بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں جس طرح بات کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی جھگڑے کا رد عمل تھا، بلکہ وہ آپ سے خاصی بدگمان لگ رہی تھی۔ میں نے آپ کی پوزیشن تھوڑی سی کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ آپ سے منگنی پر بالکل خوش نہیں ہیں۔ زوبیہ کا تجزیہ خرم کو اپنی عزلی ڈٹائی پر اترنے پر مجبور کر رہا تھا، یعنی اگر اسے اندازہ ہو ہی گیا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے اتنی صفائی دے کر قائل کرنے کی۔ تبھی بڑی بے نیازی سے پوچھنے لگا، تم نے میری پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کیسے کی؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہوٹل میں ملنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا، ایک لڑکے کو گولی لگی تھی، آپ اسے کندھے پر اٹھا کر لے گئے تھے، حالانکہ وہاں کتنے لوگ تھے، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا سوائے آپ کے، مگر آپ کی منگیتر میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ زوبیہ جیسی لڑکی کے لیے بولنا ویسے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اور نان سٹاپ بیڑی نمل کے سامنے وہ کتنا کہہ پائی ہوگی، یہ اندازہ لگانا خرم کے لیے قطعاً مشکل نہیں تھا۔ وہ تو خرم کے لیے زوبیہ کے منہ سے ایک بھی اچھا لفظ سن کر ہتے سے اکھڑ گئی ہوگی۔ جب خرم ان کی ٹیبل پر پہنچا تھا، تب اس نے اپنی آنکھوں سے یہی منظر دیکھا تھا۔ نمل مسلسل بول رہی تھی اور زوبیہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ البتہ زوبیہ نے اس وقت جو واقعہ سنایا تھا وہ خرم کے لیے بھی حیران کن تھا۔ اسے تو یاد کرنے سے بھی اپنی کوئی ایسی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی، جانے زوبیہ نے کسے دیکھ لیا تھا جس کے عمل کو خرم کے کھاتے میں ڈال رہی تھی، مگر خرم کو بھلا کیا ضرورت تھی وضاحت دینے کی؟ خرم نے اسے کریدنے کے بجائے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اسے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، وہ بہت اڑیل لڑکی ہے، اسے میرے سوا اور کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ خرم لاپرواہی سے بولا۔ زوبیہ کچھ دیر خرم کو دیکھتی رہی، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منگیتر اس رشتے پر خوش نہیں۔ خرم کچھ لمحوں کے لیے بالکل لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اتنے دنوں سے زوبیہ اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے اس نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا، لیکن ایک بار کے سوا اس نے دوبارہ کبھی یونیورسٹی جانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ پہلی بار جب اس نے کہا تھا کہ میں اسے یونیورسٹی آ کر تلاش کرنا چاہتی ہوں، تب خرم نے اسے صاف کہہ دیا تھا، اور تب سے اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ خرم نے اسے اپنی منگیتر کی وجہ سے آنے سے منع کیا ہوگا، مگر اب خرم کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ تو ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا جس سے اس کی منگیتر کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ زوبیہ سوچ میں پڑ گئی تھی، وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر اس کا آگے کیا ارادہ ہے۔ وہ تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے جب سے وہ فارم ہاؤس سے واپس آئے ہیں، خرم نے اس سے بات تک نہیں کی۔ شاید وہ بھی دوسروں کی طرح اسے نفسیاتی مریض سمجھنے لگا ہے، یا پھر بلال اختر کے فون نے اسے محتاط کر دیا ہے۔ جو بھی تھا، زوبیہ کے لیے خرم کی خاموشی بڑی مایوس کن تھی۔ وہ تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ خرم اس کا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ اسے یقین تھا کہ صرف خرم ہی یہ سب کر سکتا ہے۔ اچھا، میں کولڈ ڈرنک لینے جا رہا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ خرم نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جانے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ زوبیہ کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے، مگر خرم اسے موقع دیے بغیر پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اسے شائستہ خالہ کے متعلق ہی بات کرنی ہے، جبکہ وہ اب اس موضوع پر کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ اور زوبیہ میں اتنی تیزی نہیں تھی کہ وہ خرم کو جاتا دیکھ کر فوراً کچھ کہہ دیتی۔ اسے تو سوچنے میں اتنی دیر لگنے والی تھی کہ تب تک خرم کہیں سے کہیں جا چکا ہو۔
یہ اور بات تھی کہ خرم اس کے پاس سے ہٹ کر جیسے ہی ٹیبل پر سجی کولڈ ڈرنکس کے نزدیک آیا، اسے فرقان حسن بھی وہیں کھڑے نظر آ گئے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا، مگر فرقان حسن کی توجہ پوری طرح خرم کی جانب مبذول تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ خرم غیر ارادی طور پر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ فرقان حسن کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اسے زوبیہ سے گفتگو کرتا دیکھ چکے ہیں اور اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ سمجھنا خرم کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ کولڈ ڈرنک کے لیے بغیر ہی یہاں سے پلٹ گیا، مگر احتیاطاً وہ ہارون وغیرہ کے پاس نہیں گیا، کیونکہ عین ممکن تھا زوبیہ اسے دیکھ رہی ہو یا اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس چلی آئے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظر حمید پر پڑے، اور وہ بھی بھرے مجمع میں کوئی تماشا بنائے۔ حمید کو اس سے پوشیدہ رکھنے کی یہ ایک بیکار سی کوشش تھی، مگر خرم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ زوبیہ یا حمید میں سے کسی ایک کو بھی جانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ جو وہ کر سکتا تھا اس پر عمل کرتا رہا۔ ہارون وغیرہ سے دور جا بیٹھا۔ اس طرح فارغ بیٹھ کر جب اس نے حالات اور لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو 5 منٹ بعد ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے والد فرقان حسن اب اپنے دوست ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھے۔ مسز فرقان بھی وہیں کھڑی تھی اور بلال اختر اور عائشہ اختر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈی آئی جی صاحب نے ابھی بھی ان کا تعارف کرایا ہو اور اب ان سب کے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہو۔ تب ہی عائشہ اختر ان سے ایکسکیوز کرتی ایک طرف کو مڑ گئیں، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ زوبیہ بھی موجود تھی۔ وہ جس طرح خوشی خوشی اس کا تعارف کرا رہی تھی وہ اتنی ہی نروس لگ رہی تھی۔ اس نے صرف سلام کیا تھا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسز فرقان نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی جس کا اسے جواب دینا پڑتا، البتہ عائشہ اختر کے تسلسل سے ہلتے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے وہ خود ہی اپنی بیٹی کی تعریف میں رطب اللسان ہو رہی ہیں۔ فرقان حسن شکل سے بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہے تھے، البتہ مسز فرقان نارمل تھیں، جس کی وجہ سے خرم کی سمجھ میں بخوبی آ رہا تھا۔ فرقان حسن زوبیہ کے بارے میں جانتے تھے اور اس وقت لڑکے کے روایتی ماں باپ کی طرح یہی سوچ رہے تھے کہ ساری ان کے بیٹے کا التفات حاصل کرنے کی کوششیں ہیں، جبکہ مسز فرقان کو سرے سے زوبیہ کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ عائشہ اختر کی خوش مزاجی اور اپنی بیٹی سے خاص طور پر ملوانا ایک عام سی بات سمجھ رہی تھی۔ خرم کو اچانک شدید قسم کی کوفت ہونے لگی۔ اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اسے ان سب کی سوچ سے بیزاری ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اس وقت اپنے گھر واپس چلا جائے، لیکن وہ اس طرح بغیر بولے نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں جا کر فرقان حسن کو بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ وہ گاڑی کی چابی انہیں دے کر خود ٹیکسی سے بھی چلا جاتا۔ مگر اب وہ صرف اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے سے ہال سے باہر نکل کر سوئمنگ پول والے پورشن میں آ گیا۔ یہاں مہمانوں کی تعداد کافی کم تھی۔ خرم کو یہاں آ کر قدرے سکون محسوس ہوا تو وہ ایک طرف بچھی ٹیبل پر بوٹ سمیت دونوں پاؤں رکھ کر آرام دہ حالت میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ خرم کے جانے کے بعد زوبیہ کا دل چاہا وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جائے اور جا کر اس کے آئندہ کے ارادے کے متعلق پوچھے، لیکن وہ اتنی ہمت نہ دکھا پائی اور اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ جانے اور کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہتی کہ عائشہ اختر بڑے جوش و خروش سے اس کے پاس آ کر خوشی سے کانپتی آواز میں بولی، زوبیہ زوبیہ جلدی سے اٹھو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، لیکن 1 منٹ رکو، ذرا اپنے بال ٹھیک کرو۔ زوبیہ اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی افتادات پر ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ عائشہ اختر نے پرس سے کنگھا نکال کر خود ہی اس کے بال ٹھیک کرنے شروع کر دیے۔ بھری محفل میں ان کی یہ حرکت نہایت نازیبا لگ رہی تھی، مگر وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ زوبیہ انہیں روک ہی نہ سکی، صرف اتنا ہی کہہ سکی، ماما کیا ہوا، آخر بات کیا ہے؟ لیکن عائشہ اختر کے پاس ان سوالوں کا جواب دینے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تقریباً کھینچتی ہوئی ایک طرف بڑھنے لگیں۔ عائشہ اختر اس وقت کچھ بتانا تو درکنار کچھ سننے کے موڈ میں بھی نہیں تھیں۔ خود زوبیہ اتنی حوانق ہو گئی تھی کہ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ کھنچتی گئی۔ اصل میں کافی دیر پہلے ہی بلال اختر نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر کے انہیں دکھایا تھا کہ وہ خرم ہے۔ عائشہ اختر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ پہلی ہی نظر میں وہ انہیں بہت سمارٹ اور خوب رو لگا تھا۔ حالانکہ اتنی تعریف سننے کے بعد عموماً توقعات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اچھی چیز بھی متاثر نہیں کرتی، مگر خرم نے ان کے اس فلسفے کو بالکل غلط ثابت کر دیا تھا۔ عائشہ اختر تو اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔
سارے وقت ان کی نظریں خرم پر ہی جمی رہیں اور دل ہی دل میں وہ دعا گو رہیں کہ زوبیہ کی قسمت اس لڑکے کے ساتھ جڑ جائے۔ تب ہی خرم اس کے پاس بات کرنے چلا آیا۔ پھر تو جیسے ان کا خود سے ضبط ختم ہو گیا۔ وہ بلال اختر کو لے کر DIG صاحب کے پاس گئیں اور خرم کے والدین سے تعارف کرانے پر اصرار کرنے لگیں۔ اتفاق سے مسز فرقان فوراً نظر آ گئیں، مگر فرقان حسن کو ڈھونڈنا پڑا۔ بہرحال جو بھی تھا، خرم کے والدین سے ملنے میں کامیاب ہو گئیں۔ فرقان حسن کا اندازہ نہیں، انہیں کچھ لیا دیا سا لگا، مگر پھر بھی عائشہ اختر گفتگو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ زوبیہ اب اکیلی بیٹھی ہے اور خرم اس کے پاس سے ہٹ گیا ہے، تب وہ اسے بھی لے کر پہنچ گئیں۔ اپنی بیٹی کے بے تحاشا حسن کا انہیں بخوبی علم تھا، لہٰذا وہ بڑی خود اعتمادی سے زوبیہ کو ملوانے لگیں، جو اچھی خاصی نروس لگ رہی تھی۔ فرقان حسن زوبیہ کو دیکھ کر چونک سے گئے۔ وہ لڑکی بلا شبہ چونکا دینے والا حسن رکھتی تھی۔ خرم نمل سے منگنی کے باوجود اگر اس طرف راغب ہو رہا تھا تو اتنا حیران کن نہیں تھا۔ اپنے خدشات کو تقویت دیکھ کر فرقان حسن مزید خائف ہو گئے۔ نمل انہیں خرم کے لیے پہلی دفعہ میں بہت مناسب لگی تھی۔ ایک اتنی اچھی لڑکی کو محض اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ اس سے زیادہ حسین لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا ہے، فرقان حسن کی نظر میں یہ سراسر کردار کی کمزوری تھی۔ ان کے نزدیک ایسا شخص کبھی بھی اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کل کو وہ زوبیہ سے زیادہ حسین لڑکی دیکھے گا تو اس پر فدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا مزاج زوبیہ کو دیکھ کر سخت برہم ہو گیا تھا۔ وہ تمام اخلاق بالائے طاق رکھ کر جیب سے موبائل نکال کے اس میں مصروف ہو گئے۔ بلال اختر ان کا نظر انداز کرنا محسوس کر کے فوراً ہی ایکسکیوز کرتے وہاں سے ہٹ گئے، تو DIG صاحب نے بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ عائشہ اختر مسز فرقان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہیں، لیکن مسز فرقان کا سرکل اتنا وسیع تھا کہ وہ یکسوئی سے کسی ایک سے بھی بات کر نہیں سکتی تھی۔ 5 منٹ میں ہی چند بیگمات کی مداخلت نے عائشہ اختر کو کترا کر نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ اصل میں وہ بہت زیادہ گر پڑ کر ملنا بھی نہیں چاہتی تھیں کہ فوراً ہی مسز فرقان کا نمبر وغیرہ مانگنا شروع کر دیتیں۔ کچھ تو بھرم دکھانے تھے، مگر جو بھی ہو، یہ ملاقات اتنی مایوس کن نہیں تھی۔ تعارف ایک دفعہ ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ کہیں ملاقات پر اس رسمی سی بات چیت کو دوستی کا رنگ بھی دے سکتی تھیں۔ یہی سب سوچ کر وہ خاصی پر امید تھیں۔ البتہ زوبیہ کی خاموش فطرت انہیں اس وقت سخت گراں گزری تھی۔ زوبیہ مسز فرقان کو سلام کر کے ایسی کھڑی ہو گئی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو، اور تھوڑی دیر بعد وہ عائشہ اختر کے اشارہ کرنے پر بھی رکی نہیں اور ایکسکیوز کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ان کے خیال میں زوبیہ کو مسز فرقان سے بڑی خوش مزاجی سے ملنا چاہیے اور اتنی باتیں کرنی چاہیے تھیں کہ وہ ان کے سانپ پر سوار ہو جاتی۔ ان کا ارادہ تھا کل جا کر روبیہ کی کلاس لینے کا، مگر ابھی تو سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف زوبیہ نے سوچ رکھا تھا کل جا کر عائشہ اختر سے بات ضرور کرے گی کہ ایسی محفلوں میں جانا ایک بالکل پسند نہیں، اور اگر وہ اسے زبردستی لے بھی جاتی ہیں تو کم از کم ہر ایک سے ملوانے مت کھڑی ہو جایا کریں۔ اپنے بارے میں اس کے سوال پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور لوگوں کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا تھا، اور تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال اسے اچانک بے تحاشا احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا۔ چنانچہ اس سے پہلے عائشہ اختر اسے کسی اور سے متعارف کراتی، وہ پارٹی ہال سے باہر آ گئی۔ سوئمنگ پول کے نسبتاً سنسان حصے میں آ کر اسے کافی افاقہ ہوا۔ وہ سست روی سے چلتی جھنجھلاتے پانی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نیلے سمندر جیسے سوئمنگ پول پر نظریں جمائے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے سب بھول بھال گئی، مگر ایسا سب کچھ لمحوں کے لیے ہوا تھا کیونکہ اچانک اس کے اندر کا خوف اس کے پورے وجود پر طاری ہو گیا۔ سوئمنگ پول کی دوسری جانب شائستہ خالہ اپنے مخصوص سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھیں، مگر زوبیہ کو لرزا دینے والا منظر کچھ اور تھا۔ شائستہ خالہ سے ذرا فاصلے پر ہی وہی یونیورسٹی والا لڑکا کھڑا جسے دیکھ کر زوبیہ نے چیخ پڑی تھی۔ وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا اور شاید اسی لیے پارٹی ہال سے نکل کر اس پرسکون اور خاموش گوشے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں اتنا مگن تھا کہ اسے احساس ہی نہیں تھا کوئی اس کے قریب آ کھڑا ہوا ہے اور اس کی پشت کو گھور رہا ہے۔ زوبیہ حواس باختہ سی دوڑتی ہوئی سوئمنگ پول کے دوسری جانب پہنچ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے کو خبردار کرتی، شائستہ خالہ نے دونوں ہاتھ اس لڑکے کی پشت کی جانب اٹھائے اور اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔
ایک دل دوست چیخ زوبیا کے منہ سے نکلی اور وہ یہ بھول کر کے اسے خود تیرنا نہیں آتا اس لڑکے کو بچانے کے لیے سوئمنگ پول میں کود گئی۔ سوئمنگ پول میں ایک زوردار چھپاکا ہوا اور وہ پانی کے اندر جانے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اندھا دھند ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بھی اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سوئمنگ پول میں گرنے والا وہ لڑکا یقیناً سوئمنگ جانتا تھا۔ تو ابھی وہ تیر کر اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پانی کی تہہ میں شائستہ خالہ آرام سے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مضبوطی سے اس لڑکے کا پاؤں پکڑ رکھا تھا اور اسے اتنا موقع بھی نہیں دے رہی تھی کہ وہ ایک بار اوپر جا کر چہرہ پانی سے نکال سکے اور صرف ایک سانس کھینچ سکے۔ زوبیا نے آگے بڑھ کر اس کا پاؤں شائستہ خالہ کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا مگر اس کا خود اپنے ہاتھ پاؤں پر ہی اختیار نہ رہا۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے پانی میں نیچے اور نیچے دھنستی چلی گئی یہاں تک کہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔